بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اللہ پاک کا دیدار دنیا میں جاگتی حالت میں کیا جا سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا، اور کسی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کسی کو۔ اللہ کا دیدار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات غلط ہے کہ کسی شخص نے اللہ کا دیدار کر لیا یا محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہو، کیونکہ اس بات کا صاف انکار کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں، لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ تو مطلب یہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ادراک آنکھیں نہیں کر سکتی، تو دیکھنا تو دور کی بات، اس کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس بات کی جو ہے وہ صریح جو ہے وہ انکار ہے اس بات کا کہ اللہ کا کوئی دیکھ سکتا ہو۔ لیکن جو ہے یہ عقیدہ جو لوگوں میں آگے آیا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، اس بات کا جو ہے وہ صحابہ سے بھی انکار منقول ہے اور قرآن مجید بھی صاف صاف انکار کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیا محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے، تو آپ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے سورہ انعام کی آیت نمبر 103 لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا انکار کیا کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ خود محمد رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ تو خیر وہ روایتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیت ہمارے لیے کافی ہے، لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ جب آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی یعنی اسے محسوس نہیں کر سکتی آنکھیں، تو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھ لیا، ان کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ نے جب مطالبہ کیا، خواہش ظاہر کی اللہ سے کہ کیا تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ لن ترانی، لن جو ہے یہ مستقبل میں فعلیت کی نفی کے لیے آتا ہے، بالتاکید نفی کے لیے آتا ہے کہ تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ استطاعت کی نفی کر دی گئی کہ تمہاری استطاعت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ اور اس کی کیا وجہ بتائی؟ اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف فرمایا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ سورہ اعراف میں واقعہ موجود ہے۔ تو وہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار نہیں رہا جب اللہ اس پہاڑ کے لیے ظاہر ہوا۔ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، وہ پہاڑ غائب ہو گیا، وہ پہاڑ کی جگہ ہموار زمین نے لے لی، پہاڑ بالکل غائب ہو گیا جب اللہ اس پہاڑ کے لیے ظاہر ہوا۔ تو اللہ کا دیدار اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ تباہی آئے گی، اللہ کے دیدار کا کوئی متحمل نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز، تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ مستقبل میں اللہ نے دیکھنے کی بالتاکید نفی کر دی۔ تو جب اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تو یہ عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کی ان سب آیتوں کا انکار ہے جس میں جو ہے وہ نفی رؤیت باری ہے کہ جو ہے وہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ عقیدہ ان سب آیتوں کا انکار ہے۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جن کی ہم زیارت کر رہے ہیں یہ ہمارے آقا ہی ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم خود تعارف فرمائیں گے یا کوئی بتائے گا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا دل میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات نبی کے دیدار کے حوالے سے جو بات ہے کہ لوگوں کا عقیدہ ہے، مولانا صاحب بھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ نبی کا دیدار جو ہے وہ اگر کسی خواب میں کوئی آیا، وہ جو ہے خواب میں وہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، محمد رسول اللہ ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ وہ خود بتا دے کہ میں نبی ہوں، یا کوئی دوسرا بندہ تعارف کروا رہا ہو کہ یہ نبی محمد ہیں تو وہ محمد ہے۔ تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ یہ نبی محمد کو وہی دیکھ سکتا ہے جس نے خود محمد رسول اللہ کو دیکھا ہو، وہ جو رسول اللہ کے ساتھی تھے۔ ان کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ محمد رسول اللہ خواب میں نہ آتے ہیں نہ آ سکتے ہیں، حقیقت یہ ہے، کیونکہ نہ ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں آ کے کوئی یہ شبیہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، تو وہ شیطان ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے یا کوئی اس کا تعارف کروا رہا ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی ہیں، تو ہم کیسے یقین کر لیں؟ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ نبی کی شبیہ ہے؟ یہ تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے تعارف کروانے والا یا بتانے والا، کسی اور چہرے میں آ گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے اللہ کا نبی ہوں، کیونکہ ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں۔ اور اگر نبی خواب میں آ بھی گئے تو وہ تو ایک شبیہ ہے، وہ خواب کے اندر آپ کے دماغ میں تھوڑی داخل ہو گئے، وہ نبی کی تو وفات ہو گئی ہے۔
وہ دماغ کے اندر تھوڑی داخل ہو گئے وہ آپ کی، تو ان کی تو وفات ہو گئی ہے۔ اگر ایسا جس نے نبی کو دیکھا، یعنی نبی کے جو ساتھی تھے، وہ بھی صرف شبیہ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو آپ ان کی شبیہ دیکھیں گے نا، اور والد صاحب تو آپ کے دماغ میں نہیں گھس گئے، تو وہ تو ایک شبیہ ہے اور ایک خیالات ہیں اور تخیلات ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں۔ تو اگر جنہوں نے، ہم نے تو نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے، تو ہمارے ذہن میں نبی کا چہرہ آ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی اس طرح کے جو آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی کی زیارت ہو گئی، فلاں جو عالم کو انہوں نے دعا دی ہے، انہوں نے کہا کہ فلاں کے پاس جاؤ، انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے فلاں کام جائز ہو گیا ہے، یا فلاں عالم جو ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس طرح کی باتیں بریلویوں میں بہت رائج ہیں، وہ نکالتے رہتے ہیں، ہاں اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی فلاں کو، اللہ کے نیک بندے کو۔ سب جھوٹ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کے یا تو جھوٹ بولتے ہیں، یا پھر یہ اپنے طرف سے سچ بول رہے ہوتے ہیں کہ نبی خواب میں کوئی شخص آیا ہے، لیکن وہ اندھا اعتماد کر لیتے ہیں کہ خواب میں کوئی آ گیا، اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ شیطان ہے۔ بھائی آپ کو کیسے معلوم کہ وہ جو بول رہا ہے وہ شیطان نہیں ہے، وہ شیطانی اثرات نہیں ہیں، یا آپ کے نفسانی اثرات نہیں ہیں؟ وہ چہرہ جو آپ کے سامنے آیا، آپ کو کیا معلوم کہ وہ جو ہے وہ نبی کا چہرہ ہے؟ آپ نے تو نبی کو کبھی نہیں دیکھا۔ تعارف کو کہہ رہے تعارف کروانے والا کروا دے، یا وہ خود کہہ دے وہ نبی ہے تو وہ نبی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تعارف کروانے والا بھی جو ہے وہ آپ کے حساب سے شیطان ہو سکتا ہے؟ وہ خود وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو یہ بھی وہ بولنے والا بھی شیطان ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ذہن میں لانی چاہیے، اور اس طرح کا کوئی جو ہے وہ نبی کا خواب نہیں آتا کسی کو کہ نبی جو ہے وہ خواب آ گیا اور نبی وہ کہہ رہے تھے فلاں کام کہہ رہے تھے، یا نبی کو میں نے خواب میں دیکھ لیا۔ نبی کا چہرہ خواب میں آ ہی نہیں سکتا ہمارے۔ تو یہ سب فضول کی باتیں۔ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ذریعے اگر دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے؟ قبول ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وسیلہ تو اور قبولیت کے قریب کر دے گا۔ تیسری بات مولانا صاحب اس میں کہہ رہے ہیں کہ نبی کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ قبولیت کی بہت قریب ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، وسیلہ کہتے ہیں وہ چیز جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، فابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے طرف قریب آنے کا ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ وہی ہوگا جسے اللہ نے وسیلہ قرار دیا۔ اللہ نے کس کو وسیلہ قرار دیا؟ نیک اعمال کو۔ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو اللہ کے قریب آئیں گے، بے شک اللہ کی فرمانبرداری کریں گے، محض اللہ کی تابع داری اور تقلید کریں گے تو آپ اللہ کے قریب آئیں گے، ایمان کے درجے پر آئیں گے، نیکیاں کریں گے تو آپ اللہ کے قریب آئیں گے۔ تو یہ ہے وسیلہ، ایسی چیز جس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب آ سکتے ہیں۔ لیکن درمیان میں دوسرے لوگوں کو لے آنا، تو وہ اللہ نے اس کو وسیلہ نہیں بنایا۔ آپ یہ بولتے رہے یا اللہ مجھے محمد رسول اللہ کے صدقے، محمد رسول اللہ کے جو ہے وہ واسطے سے مجھے دے دے، تو یہ واسطہ اللہ نے اس کو وسیلہ نہیں مانا۔ تو وسیلہ وہی ہوگا جسے اللہ وسیلہ مانتا ہو، وسیلہ وہ نہیں جسے آپ لوگوں نے وسیلہ مان لیا، تو شرک ہے۔ تو شرک اور کفر اور غلط عقیدہ کبھی بھی وسیلہ نہیں بن سکتا۔ وسیلہ وہی بنے گا جس کو اللہ نے وسیلہ قرار دیا۔ آپ اپنے پاس سے وسیلہ نہیں بنا سکتے کہ میں محمد رسول اللہ کے واسطے سے مانگ لو تو جو وسیلہ بن جاتا ہے، اللہ تمہاری دعا قبول کر دے گا۔ تو یہ اس کے لیے کچھ ثبوت ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کا واسطہ دو تو وسیلہ ہو جائے گا۔ یہ محمد رسول اللہ کا واسطہ دینا یہ وسیلہ ہے، اس پر کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، سوائے سنی سنائی باتیں کو، لکھی لکھائی باتوں کے، یا پھر آپ جو کہہ رہے ہیں بس آپ کے خیالات میں آ گیا اور آپ نے جو ہے وہ اس کو مان لی، اندازے اور اٹکل، بس اور کیا ہے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ تو اس طرف بھی جو ہے وہ توجہ ہمیں نہیں دینی چاہیے، ہمیں قرآن مجید کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ اس چیز کی پیروی مت کرو جس کے بارے میں تمہیں ذرا بھی شک ہو۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، سورہ اسراء کی آیت نمبر 36، اس کی پیروی مت کرو جس کے بارے میں تمہیں یقین حاصل نہ ہو۔ تو یہی ہمارا منہج اسلام ہے، اور اس طرح کی فضول باتیں جو بھی لوگ کرتے ہیں تو ان لوگوں سے بھی آپ بچیں، اور قرآن مجید کو آپ رجوع کریں۔ اللہ فرماتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم کسی معاملے میں اختلاف میں پڑ جاؤ تو اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو اللہ کی طرف لوٹائیں اس معاملے کو، جو رسول اللہ کی طرف سے پیغام لائے ہیں اس کی طرف لوٹائیں۔ یہ مولویوں کی طرف نہ جایا کریں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کی بات قرآن سنت کے مطابق ہو تو لیا کریں، ان کی بات کو چیک کریں، قرآن مجید کے مطابق ہے تو قبول کر لیں، ورنہ چھوڑ دیں۔ سنیں سب کو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ کسی کو نہیں سنو سب کو، لیکن ماننی وہی بات ہے جو قرآن مجید کے مطابق ہو۔ آپ اس بات کو ضرور چیک کریں، چھان بین کریں کہ کیا یہ قرآن مجید کے مطابق ہے، اگر مطابق ہے تو اس کو ضرور
اس کو ضرور قبول کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.